آج 27 رجب لوگوں میں مشہور ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی، لیکن یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ 27ویں رجب کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ محدثین اور مفسرین کے نزدیک دوسرے اقوال بھی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شب معراج ربیع الاول میں ہوئی، بعض کا کہنا ہے کہ رجب کی 27 تاریخ میں ہوئی، 27ویں شب میں، اور بعض کا کہنا کسی اور مہینے کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ 27ویں شب ہی معراج ہے۔ دوسری بات، لوگوں میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ اس رات میں جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اور فلاں فلاں پتہ نہیں اور کیا کیا۔ تو جب یہ بات یقینی طور پر ہے ہی نہیں کہ اس رات میں 27ویں رجب میں 27ویں شب میں معراج ہے، تو پھر جاگنا یہ کہاں معنی رکھتا ہے۔ اسی طرح جو معراج کا واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 12 سال پہلے پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تقریباً 12 سال زندہ رہے، لیکن ان 12 سالوں میں آپ نے کبھی بھی اس رات میں جاگنے کا خاص طور پر اہتمام نہیں فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کو بھی اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیا کہ اس رات میں جاگو، عبادت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ نے بھی 100 سال تک اس بارے میں نہ جاگنے کا اہتمام کیا ہے، نہ عبادت کا اہتمام کیا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس رات میں جاگنے کے بجائے ہم اپنی رات کی عبادت، عشاء کی نماز، اور جن کے روزانہ کے معاملات ہیں، اگر وہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھا کرتے ہیں، وہ پڑھیں اور اس کے بعد میں سو جائیں۔ جاگنا اور بیکار وقت کو ضائع کرنا یا پھر مجلسیں لگانا اور نہ جانے اس میں گناہوں کا ارتکاب بھی ہو جائے گا، گناہ بھی ہم سے ہو سکتے ہیں، تو یہ کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ایسی چیز کو منانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کو نہ کیا ہو، نہ صحابہ نے کیا ہو، نہ ہمارے بڑے جو امام ہیں، ائمہ ہیں، انہوں نے کیا ہو، وہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کے بارے میں جو بدعات مشہور ہیں ان کو ختم کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منقول ہے ان کو کیا جائے۔